کچھ کثرت ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں میں آج سے آخر میں کہتا ہوں، حاجی صاحب بھی اب دیکھتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا، کہ روزانہ اولیاء امت نے یہ بات کہی ہے، اس کا تجربہ کریں کہ 100 مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ بات، لمبے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پڑھ، 100 پہلے 100 درمیان میں 500 مرتبہ یہ اللہ کے لیے نہ دن رات میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لا حول ولا قوت کی تاثیر سے نا آپ کی سب مشکلیں، الجھنیں، ڈپریشنیں ختم ہو جائیں گی۔ آج کی محفل میں یہی آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ درود شریف 100 مرتبہ، پہلے 100 بار، درمیان میں 500 بار لا حول ولا قوت، یہ اپنے ذکروں میں شامل کریں۔ 24 گھنٹے چھٹی آپ، کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کوئی ہے وضو ٹھیک ہے ورنہ پڑھتے پھریں۔ ایک تو یہ پابندیاں جو لگا دیتے نا کہ بیٹھ کر کی جگہ پڑھنا چاہیے، باوضو پڑھنا چاہیے، اس سے بھی لوگ ذکر سے رہ گئے۔ ہر وقت آدمی باوضو نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں وضو لازم تھا نماز کے لیے یا طواف کے لیے بتا دیا، باقی آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اگر باوضو ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں بھی پڑھنے دیں۔ اب درود شریف کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جب ہم نے کہا کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا حضور پر، تو حق تو حضور کا تھا کہ آپ تھینک یو کہتے، شکریہ یا کوئی جواب بھی دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں برداشت کیا کہ میرے پیغمبر کا احسان پیغمبر خود اتارے، اپنے ذمہ لے لیا کہ من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ، تم میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھو گے میں 10 رحمتیں کروں گا اور 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجے بلند۔ اپنا سمجھا کہ احسان تو تم نے میرے پر کیا کہ میرے محبوب کو یاد کیا۔ تو درود شریف لا حول ولا قوت الا باللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کر لیں، باقی اگر نہیں بھی ہو سکتے یہ ضرور کریں، بہنیں بھی کریں، انشاءاللہ کوئی الجھن نہیں رہے گی، اللہ خود سارے کام جو ہے نا کرے گا۔ جی کر لے مجھ سے تو محبت نہیں بھائی، مجھ کو کوئی تنگ نہ کرے کہ میں فلاں فرقے کی بات کے توبہ توبہ، فرقوں نے تو مسلمانوں کا کچھ نہیں چھوڑا۔ جی اچھا، آپ نے سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے لیے مجھے فرمایا تھا کہ یا سلام 131 دفعہ، 119 دفعہ، اور یہ صحت اور تندرستی کے لیے ذکر ہے۔ اب یہ 131 دفعہ یا 200 دفعہ کیوں نہیں تھی، یہ 119 دفعہ 115 دفعہ کیوں؟ یہ کیوں جو ہے نا اس کا ڈاکٹر صاحب ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، ایسے جیسے آپ طبیب سے ڈاکٹر سے جھگڑا کریں کہ یہ اتنی رتی کیوں اس میں ڈالتے ہو، نسخے میں اتنے ماشے کیوں ڈالتے ہو، یہ تجربات پر مبنی، جیسے وہ طب تجربات پر مبنی ہے، یہ بھی نیک لوگوں کے تجربات ہیں۔ ان اعداد میں خاص اثر ہے جو کمی بیشی سے، ایسے ہی ہے کہ ایک نسخے میں لکھا تو رتی تھا، آپ نے پاؤ ڈال دیا، اب وہ نسخہ وہ نہیں رہا، بالکل تباہ ہو جائے گا۔ جی جی پوچھ رہے ہیں بھئی ایک آدھ بات۔ یہ حاجی صاحب ان بچوں کا شوق اور ساتھیوں کا میں دیکھ کر خوش ہوں، اسی لیے آپ حضرات جب رانجھا صاحب جب مجھے یاد کرتے ہیں چیمہ صاحب اور آپ، میں اسی لیے نہ نہیں کرتا، مجھے آپ سے ہوگی محبت کہ یہاں لوگ نا شرارت کی بات نہیں کرتے، ضرورت کی پوچھتے، ورنہ مولوی حضرات سے میں بالکل نالا ہوں۔ میں اس طبقے کو جانتا ہوں کہ سوائے فتنے کے ان کے پاس کوئی شک، لڑاتے ہیں اور کچھ بات۔ جی کہا تھا کہ 100 مرتبہ سے زیادہ کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا، میں نے خود سنا ہے آپ کی بات، اور آج آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 500 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے خود یہ سنا ہوا ہے۔ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ ذکر یہ فرقہ ایک نکلا ذکر کرتے ہیں، گنتے ہیں 100 دفعہ 1000 مرتبہ، اور آپ نے کہا تھا کہ 100 سے زیادہ کبھی نہیں کو پڑھتے اور کوئی آیا نہیں ہے، کیونکہ 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال میں نے سن لیا، بالکل آپ کی ٹھیک، وہ بات میں نے کہی تھی، اب بھی کہتا ہوں، جو مسنون اذکار ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو سکھائے ہیں کہ یہ کرو یہ ثواب ملے گا، وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کی حدیث پاک میں 100 سے زیادہ نہیں۔ وہ بات میرے بچے مسنون کی ہے کہ ثواب کے لیے کوئی پڑھتا، وہ ایک چیز ہیں جو ثواب کے لیے نہیں، ثواب اللہ دے دے اپنی طرف سے، اس کی رحمت بڑی، مگر وہ ہم اوراد کے طور پر کرتے، علاج معالجہ کہ یہ پڑھو اس سے یہ تکلیفیں دور ہوگی، ان پر یہ پابندی نہیں۔ یہ نیک لوگوں کے تجربہ، میں نے اسی لیے کہا کہ یہ سنت کی بات نہیں، یہ نیک لوگوں کے اور اولیاء امت کے تجربات ہیں، اور یہ اس علم کا بقایا ہے
جو ہاروت ماروت پر نازل ہوا تھا، وہاں بدقسمتی سے پھیل گیا، موقع نہیں بیان کرنے کا، جادو لے کر نہیں آئے، جادو سے چھڑانے کے لیے آئے تھے کہ جادو کو چھوڑو، کفر نہ بکو، اگر تم جائز حاجتیں اپنی چاہتے پورا تو یہ دم درود لے لو۔ وہ علم جو خواص کلمات اس کا کچھ بقایا آ رہا، جو نیک لوگ پھر لکھ دیتے ہیں کتابوں کی وظائف کرو۔ یہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ثابت ہے حدیث سے نہیں، جب کوئی کہے گا کہ یہ پڑھو ثواب ملے گا اتنا، اس سے مطالبہ کریں گے، ثواب غیب کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتائی، وہ 100 سے زیادہ نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ یہ جو اوراد ہے نا، یہ کسی نے 313 لکھے ہیں، مثلا حسب اللہ و نعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے کہ دن رات میں پڑھو، وہ اس کے لیے لاہور 500 مرتبہ ہے، اور حسب اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ۔ اور ایک بات اب ہو ہی گئی تو بتا دیں، میں نے فتاوی آن لائن پر، بچیاں بھی سن رہی ہیں آپ سارے، یہ جو ہے نا سورہ طلاق، اس میں ٹکڑا ہے، ایک آیت کا آخری ٹکڑا، دوسری پوری ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ مانا ہی پڑا کہ اللہ پر جو بھروسہ کرے کام سوارے۔ یہ آپ 113 بار اگر پڑھیں نا، 100 مرتبہ، اور صبح شام ایک ہی دن مرتبہ 100، اور 3 مرتبہ پہلے درود شریف، 3 مرتبہ بعد، بالکل نیک لوگوں کی آزمائی بات ہے کہ ابھی ایک پیسہ بھی نہیں پلے، اور لوگوں نے کہا اب کیا بنے گا، ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، اللہ مشکلیں حل کرے گا، یجعل لہ مخرج، نکال دے گا اس مصیبت سے۔ 100 مرتبہ اس ٹکڑے کو پڑھنا، 3 بار درود شریف پہلے۔ تو یہ اوراد کے بارے میں وہ پابندی نہیں، وہ حدیث پاک کی بات بالکل ٹھیک، اب بھی وہی ہے کہ مسنون ذکر جو ہے وہ 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ سوال بیٹی کا لے لیجیے جی آیت کریمہ کے بارے میں یا کسی بھی وظیفے کے بارے میں، مطلب جو میری نالج کے مطابق ہے، کہتے ہیں کہ مخصوص تعداد جو ہے یہ کسی مخصوص ٹائمات میں پڑھنی ہے، جیسے ابھی آپ نے جی حول ولا قوت کا بتایا ہے، یا آیت کریمہ کے بارے میں ہے، تو وہ کسی بزرگ کی اجازت سے ہی اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، خود سے مطلب کوئی ایک ٹائم مخصوص کر کے، ایک تعداد مخصوص کر کے نہیں پڑھنی چاہیے، مطلب کہیں لکھا پڑھا ہے آپ نے نہیں سنا ہے، اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے۔ میری بچی نے جو پوچھا نا کہ ان اذکار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کسی سے اجازت لینی چاہیے، ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، نقصان ہونے کا خدشہ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو لوگوں نے کاروبار شروع کر رہے ہیں، دکانیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ نیک لوگ جو ایسی چیزیں لکھ گئے ہیں نا، کتابیں الگ کہ ان میں انہوں نے یہ اوراد لکھے ہیں، تعویذات لکھے ہیں، وہ اسی لیے لکھے ہیں کہ ہر بچی کو، بچے کو، مرد عورت کو اجازت ہے ان کی طرف سے اذن عام۔ آپ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر لے لیں، الدواء والدواء، بیماری اور اس کا علاج، اس میں انہوں نے یہی عملیات ہی لکھے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ نیک لوگ آپ دیکھیں ہر ضرورت کی شے اس میں ہوگی، اور انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے اس لیے کہ لوگ مشرکوں کے پاس نہ جائیں، بیتوں کے بس جائز حاجتیں لوگوں کی پوری ہوں۔ بہت پیاری کتاب ہے الدواء والدواء، یا دوسرا نام وہاں لکھا ہوتا ہے کتاب التعویذات۔ تو اذن عام ہے بیٹا، سب کو چھٹی ہے، آپ کریں، اللہ سننے والا۔ سوال ہے کہ مسلم شریف کی کتاب العلم میں یہ حدیث کہ ہلاک متنطعون، کہ ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، ایک تو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں امام مسلم اس کو کتاب العلم میں کیوں لائے ہیں، دوسرا یہ کہ کیا اس کا ترجمہ یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح، تعمق عمق سے یہ نا ڈاکٹر صاحب، ہاں، گہرائی باریکی، بال کی کھال اتارنا، بات کو بڑھاتے چلے جانا، تو علم میں لانا تھا۔ علم والوں کو ہی بیماری ہوتی ہے تعمق کی، الفاظ بہت مشکل استعمال کرنے۔ اب بجائے بلاغ کے کہ آپ لوگ کچھ سمجھیں، میں علم کا مظاہرہ شروع کر دوں، فلسفے کے الفاظ، منطق کے الفاظ، وہ علم کی نمائش تو ہوگی، اس کو تعالم عربی میں کہتے ہیں، عالم بننے کی کوشش کرنا، مگر وہ فائدہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو دین دیا ہے، قرآن مجید کی عربی بہت سادہ، اور اگر آپ متربی اور دوسرے حماسہ پڑھیں، مشکل ترین شاعری، مگر پیغمبروں کو اللہ نے کہا ہم نے کوئی شاعری کرانی ہے کہ لوگ بجھارتے ہیں، بوجھتے پھریں، سادہ بات۔ تو تعمق جو ہے نا کہ باریک بینی لفظ اور مشکل باتیں، یہ بالکل جو عالم ایسے کرتے ہیں ان کو آپ نے ہلاک ہو گئے، یہ کوئی دین ہے؟